بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ گزشتہ چند پروگرام سے ہم خاندانی زندگی پر کلام کر رہے ہیں اور اس کے ذیل میں والدین کے حوالے سے خاصی تفصیلی ہم نے گفتگو کی، اور پچھلے پروگرام میں پھر بات اس انداز سے شروع ہوئی کہ گھر جو ہے وہ معاشرے کا بیسک یونٹ ہے، بنیادی اکائی ہے۔ گھر مضبوط ہوگا معاشرہ مضبوط ہوگا۔ گھر وجود میں آتا ہے نکاح کے بندھن کے نتیجے میں، ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح، یہ ہے جس کو شریعت نے حلال قرار دیا۔ آج جو دنیا میں روش آ گئی LGBTQ کی اور ہم جنس پرستی کی اور سیم سیکس میرجز کی، یہ غیر فطری معاملہ ہے، یہ انسانیت کی تذلیل بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے تو وجود میں نہیں آ سکتے۔ جی تصور ہی کتنا گھناؤنا ہے جی۔ آج آپ ان معاشروں کو دیکھیں جہاں نکاح نہیں ہوتا۔ جاپان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے آپ کو جاپان میں ملیں گے، فرانس میں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ نکاح نہیں کرتے۔ جب بوڑھے ہی بوڑھے ہوں گے تو معاشرے کو چلانے کے لیے جو نوجوان ذہن اور ہاتھ اور جسم اور حکمتیں ہیں کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ جی، فرانس میں دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے ہیں، اور فرانس میں جو ہے وہ نکاح دنیا میں سب سے زیادہ کم ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایک دور گزرا ورلڈ وار 2 کے بعد جب فرانس والوں کو مین پاور کی، افرادی قوت کی کمی ہو گئی تو نعرہ لگانا پڑا بھائی بچے پیدا کرو تاکہ ہمیں افرادی قوت مین پاور میسر آ سکے۔ تو یہ سارے غیر فطری معاملات ہیں، LGBTQ کی بات ہے، ہم جنس پرستی کی بات ہے، ہوم سیکچولیٹی کی بات ہے، سیم سیکس میرجز کی بات ہے، یہ شیطانی ایجنڈے ہیں۔ رحمان کیا چاہتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، تمام شریعتوں میں اس کا حکم دیا گیا، تمام انبیاء کی سنت ہے نکاح کا معاملہ۔ تو ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح، اس کے نتیجے میں خاندان وجود میں آتا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے کچھ پہلوؤں پر کلام کیا جس میں یہ اہم بات بھی تھی کہ نکاح دین کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت میں سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمام انبیاء کی سنت میں سے ہے، اور نکاح دین کا حصہ ہے۔ قرآن کریم اگر بہت سارے احکامات والدین کے بارے میں، زوجین کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، رحمی رشتوں کے بارے میں، وراثت کے احکامات کے بارے میں، وصیت کے بارے میں عطا کر رہا ہے، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، رضاعت کے بارے میں اگر عطا کر رہا ہے یہ احکامات، تو یہ احکامات اپلائی کب ہوں گے؟ جب نکاح ہو اور گھرانے وجود میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نکاح کی ترغیب دلائی ہے، تشویق دلائی ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے مختلف پیرایوں میں جو ہے وہ توجہ دلائی ہے۔ پھر ہم نے یہ کلام کیا پچھلے پروگرام میں کہ نکاح دین کا حصہ ہے، اسی لیے حدیث مبارک پیش کی گئی تھی اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور اسے مساجد میں منعقد کرو۔ گویا یہ فرض درجے کی بات نہیں ہے، کہیں گھر میں کچھ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے، کبھی کسی ہوٹل میں کچھ گواہوں کی یا کچھ گواہوں کی معاف کیجیے گا، کسی ہوٹل کے اندر، بینکویٹ میں، لان میں، پبلک پلیس پر جہاں لوگوں کی گیدرنگ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن پسندیدہ ہے، اچھا ہے اور بہتر ہے کہ اس کا انعقاد مسجد میں کیا جائے، برکت بھی شامل ہو۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے کلام کیا تھا، ہمارے اساتذہ نے بڑی پیاری بات ہمیں سمجھائی کہ جہاں جہاں ممکن ہو کوشش کی جائے کہ پردے میں خواتین کے لیے بھی اہتمام ہو کہ وہ مسجد میں اگر آ سکتی ہیں تو بیان سن لیں، قرآن پاک کا درس سن لیں، نکاح کے موقع پر آئیں تو نکاح سے متعلقہ خطبہ وہ سن لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں بھی ترتیب رہی، باقی اس کی تفصیلات اپنے مقام پر۔ جب خواتین کا بھی انتظام ہوگا کہ وہ نکاح کی مجلس میں شریک ہوں، بچے بھی آ رہے ہوں گے، بچیاں بھی آ رہی ہوں گی، نوجوان بھی آ رہے ہوں گے، تو سب کو محسوس ہوگا یہ مسجد میں انعقاد ہو رہا ہے، یہ مذہبی فریضہ ہے، یہ دینی تقاضا ہے، اس کا تعلق دین سے ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کی تعلیمات کا تقاضا ہے، یہ شریعت کے احکامات کا تقاضا ہے۔ تو نکاح اگر مساجد میں منعقد کیا جائے گا تو یہ پیغام بھی لوگوں کو جا رہا ہوگا۔ پھر پچھلے پروگرام میں کچھ ریکمنڈیشن ہم نے دی تھی، مثلا سورہ البقرہ کے 4 رکوعوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، 4 رکوع مسلسل یہ خاندانی زندگی کے بارے میں ہے، نکاح سے متعلقہ ذکر ہے، طلاق سے متعلق ذکر ہے، رضاعت سے متعلق ذکر ہے، عدت سے متعلق ذکر ہے، مہر سے متعلق ذکر ہے۔ اور بار بار پچھلے پروگرام میں ہم نے ایمفیسائز کیا تھا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو خوف خدا کا ذکر بار بار آئے، کیوں؟ گھر میں نہ ٹی وی کیمرے لگا سکتے ہیں، نہ CCTV کیمرے لگا سکتے ہیں، نہ کسی پولیس اہلکار کو بٹھا سکتے ہیں، نہ کسی اور ادارے کے افراد کو۔ گھر میں تو خوف خدا ہوگا تبھی معاملات درست ہوں گے۔ تو یہ 4 رکوعوں کا ذکر پچھلی مرتبہ کیا گیا، اور مقامات قرآنی بھی ہیں
جہاں خاندانی زندگی کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی اور احکامات عطا کیے گئے۔ اس سب کا حاصل کیا ہے؟ آج جو ہم دین سے دور ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، آپ نے بہت سارے پروگرامز مختلف مفتیان کرام کے ساتھ کنڈکٹ کیے ہیں کیو ٹی وی پر بھی، کہ جب بس نکاح کا طلاق کے بارے میں مسئلہ، یا پھر خلا کے بارے میں مسئلہ، یا میرا حصہ کتنا بنے گا اگر میں اس سے طلاق لے لوں، یا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اینڈ سو آن۔ اس کے سوا بہت کم دیگر احکامات کے متعلق لوگ جانتے ہیں۔ تو ضروری ہے قرآن حکیم کی تعلیمات اور رسول اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور یہ پروگرام ہمارا ٹائٹل کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی، آپ کے مبارک ارشادات، آپ کا اپنا طرز عمل، آپ کے اپنے گھر کے معمولات، ہم کلام کریں گے انشاءاللہ، یہ سب رہنمائی امت کے لیے موجود ہے۔